السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما بفضلہ تعالی۔ دورہ قرآن کے سفر میں 24ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اظلم ممن كذب على اللہ كذب بالصدق اذ جاءه، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ اس کے پاس وہ آ گئی ہو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ یعنی سزا عمل دونوں بتائے جا رہے ہیں کہ کیا اس کی یہی سزا نہیں ہوگی کہ ایک وہ شخص جو اللہ کو جھٹلائے اور پھر سچی بات جب اس کے پاس آ جائے وہ اس کو بھی جھٹلائے، اللہ پر بہتان باندھے۔ تو کیا ہوا کہ خطا در خطا، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ایسی بات کہے جو اللہ نے نہ کہی وہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہے، یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، یا وہ احکامات جو اللہ نے نہیں دیے وہ اللہ سے منسوب کر کے کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ احکامات جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ان کی بابت کہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور جو سچی بات کو جھٹلائے، تو اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے؟ تو جس کا جرم یہ ہو تو پھر کیا اس کا ٹھکانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم ہی اسی کا ٹھکانہ ہو؟ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا قرآن میں کھول کھول کر کہ سب سے پہلے توحید، اور پھر توحید پر عمل کرنے کے بعد ایک مومن تب اللہ کی جنت میں جانے کا حقدار ٹھہرایا جائے گا جب وہ اس پر عمل کرے گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، پھر وہ شخص دوسری طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی ضد سے بیان کیا ہے، ہر چیز کو بیان کیا پھر اس کی ایک اپوزٹ شکل بیان کی تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ تو ایک وہ جس نے اللہ کے دین کو جھٹلایا، اللہ پر بہتان باندھا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے برعکس دوسری طرح کے لوگ بھی ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی،
2 لوگ ہو گئے، ایک آیا اس نے سچ بات کہی، دوسرے نے سنی اور کہا جو تم نے کہا وہ بالکل سچ ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور انہوں نے اللہ کا کلام لوگوں کو سنایا۔ پھر ان میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے کہا، اس کی تصدیق کی کہ ہاں جو کچھ تم نے کہا وہ بالکل سچ ہے۔ تو دوسرے شخص سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک هم المتقون، جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ایک وہ جو سچ لے کر آیا اور ایک وہ جس نے سچ سن کر اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لے کر آیا، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تو دنیا میں 2 طرح کا رویہ پایا جاتا ہے، ایک وہ جو حق کو سامنے آنے کے بعد فوراً قبول کر لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں قبول ہیں، مقبول ہیں، ان کے درجات ہیں، وہی متقی ہیں۔ ایک وہ ہے جس نے اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کی یا تکبر کی وجہ سے سامنے والے کو اس قابل ہی نہ جانا کہ اچھا یہ آئے ہیں آج ہمیں سمجھانے، پہلے اپنا عمل تو دیکھیں، پہلے خود کیا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر آ گیا، اس نے کوئی صحیح بات سیکھ لی اور وہ کسی دوسرے کو بتانا چاہے تو لوگ اس کے ماضی کی طرف پلٹتے ہیں، پہلے تو یہ بھی کیا کرتے تھے، پھر یہ بھی کیا کرتے تھے، آج ہمیں بتا رہے ہیں جب خود سب کچھ کر لیا تو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اپنی جان میں وہ بڑے پتے کی بات نکال کے لے کر آتے ہیں کہ سامنے والا شخص ہمیں بالکل نہ ٹوکے، کیونکہ اس کو تو ٹوکنے کا حق ہی نہیں ہے، وہ بھی تو ماضی میں یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی بے دینی کی وجہ سے کچھ غلط کرتا رہا لیکن اب تو نہیں کر رہا، اس نے توبہ کر لی، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ سے مایوس نہ ہو، بس اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گے، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ تو جس نے جھٹلایا، ٹھکانہ جہنم، جہاں نہ پینے کو کچھ ملے گا نہ کھانے کو، زقوم کا درخت اور پیپ کا پانی۔ ایک وہ جو قرآن آیا، قرآن نے جو احکامات سنائے اس پر عمل کیا، سمعنا و اطعنا کیا اور کسی اور کو اپنا الہ نہیں مانا، ہر ایک کی مرضی پر نہیں چلے، عمل وہ کیا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، خواہ وہ کسی کو پسند آئے یا ناپسند آئے۔ جس کا رویہ ایسا رہا تو پھر کیا ہے؟ وہی لوگ متقی ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے اور انہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی چاہت کو چھوڑا اللہ کی خاطر۔ اللہ نے انہیں کہا کہ حرام نہ کھاؤ، چھوڑ دیا، خواہ آسانی سے مل رہا ہو۔ تو دنیا کی زندگی جس نے قید خانے کی طرح گزاری، اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، تو اس نے اپنی خواہشات کو دبایا نا، قربانی دی۔ تو جو یہاں قربانی دے گا آخرت میں اسی کے مزے ہیں، وہی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، انہی کے دل میں خواہش آئے گی، وہ چیز سامنے رکھ دی جائے گی۔ کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ ابھی آپ نے منہ سے کسی کو کچھ کہا نہیں، بس دل میں بات آئی ہے اور وہ چیز آپ کے سامنے رکھتے کوئی لا کر؟ ایسا نہیں ہوتا۔ خواہ آپ کے پاس کتنے ملازم ہی کیوں نہ ہو، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پہلے کہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ضروری نہیں کہ وہ بات پوری بھی ہو جائے، بہت سارے اسباب کی وجہ سے آپ منہ سے کہتے ہیں پر وہ کام ہو نہیں پاتا۔ وہاں بادشاہی کی زندگی ہوگی، اور یہ سب کس کے بدلے ہے؟ کہ انہوں نے سچ کہا، سچ بولا، سچ کی تصدیق کی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور برائی کہاں لے کے جاتی ہے؟ دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر وہ شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر جھوٹوں کا ٹھکانہ کیا بتایا؟ جہنم، اور سچوں کا ٹھکانہ جنت۔
تو جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، جھوٹوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ سچ تلخ ضرور ہے، سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے ہے، لیکن سچ بول دینے سے انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے جس کے پاس سارے جہان کے خزانے ہیں؟ تو پھر اسے کسی اور کا بندہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل رہا ہو تو در در پہ جا کے آپ کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا؟ یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو ان کے علاوہ ان کے معبود ہیں۔ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہ لات، منات، عزا ان کا قہر نازل ہوگا اگر تم نے اپنا یہ رویہ نہ بدلا۔ محمد، ہمارے الہوں کو برا کہتے ہو، وہ ناراض ہو گئے تو تمہاری شامت آ جائے گی، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جس کو دین پر جما دے وہ پھر سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، غنی ہو جاتے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کی بادشاہی بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے تو وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جس اللہ نے لیا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اس کے اقتدار میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اللہ جو چاہے وہ کرے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو ان سے کہیے ذرا غور کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا تو کیا تمہارے یہ معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ذرا پوچھ کے تو بتاؤ، کہ جو آئے دن مجھے آ کے کہتے ہو کہ ہمارے فلاں فلاں جو بت ہیں ان کو برا کہنا چھوڑ دو، ہم تمہارے اللہ کو برا کہنا چھوڑ دیں گے، ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو اے نبی ذرا ان سے کہو کہ اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالے تو کیا پھر ان کے یہ الہ آپ کی مدد کو آئیں گے؟ وہ پریشانی دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اس نے میری لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اور اگر میرا رب کسی نعمت سے مجھے نوازنا چاہے تو ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ اس کو روک سکے گا؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کیا کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ تو مومن کا تو ملجا ہی اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنا نفع اور نقصان اللہ ہی کی طرف پھیرتا ہے، اور وہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ دنیاوی اسباب ہونے کے باوجود ان پر توکل نہیں کرتا، اسباب اختیار کرتا ہے، ہر چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، پر کیا کہ اللہ جو تو نے مجھے استطاعت دی میں نے اپنی کوشش کر لی، اب تیرے اختیار میں ہے کہ تو میری محنت کو برابر کرے یا نہ کرے۔ سارے کسان محنت سے اپنی فصل بوتے ہیں، دن رات لگتے ہیں اس میں، وقت پہ پانی دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ کیا سب کو اپنی پکی ہوئی فصل کاٹنا نصیب ہوتی ہے؟ کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بے وقت کی بارش ان کو تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ اس کا پھل دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، نہ ہو تو ایک تیز آندھی ہی سب کچھ ملیہ میٹ کرتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ موت کا مزہ چکھاتا ہے۔ تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہو اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک معینہ وقت تک کے لیے۔ دراصل جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، تو انسان کا جو فہم ہے، شعور ہے، اختیار ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ جس کی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ فہم، شعور، ادراک سب کچھ اس کو لوٹا دیتا ہے صبح۔ اور اگر جس کی موت کا وقت آیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوتے میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ہر روز موت اور زندگی کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مردوں کی روحیں جب وہ مرتے ہیں تو قبض کر لی جاتی ہیں،
اور زندوں کی روحیں نیند کے دوران قبض کر لی جاتی ہیں اور صبح ان کو لوٹا دی جاتی ہیں۔ رات میں ایک پہر ایسا آتا ہے کہ ہمارے جسم سے روح عالم ارواح میں پہنچائی جاتی ہے، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کو لوٹا دی جاتی ہے، اور جس کی موت کا وقت لکھا ہوتا ہے اس کے جسم میں دوبارہ روح نہیں ڈالی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک بچے کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ماں کے نطفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہارٹ بیٹ نہیں آتی نا، تقریباً 9 ویکس 10 ویکس کے بعد جو ہے وہ ہارٹ بیٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس نطفے میں روح داخل ہوتی ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ کے بعد جب کہ اس میں روح آ جائے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسکیریج ہو جاتا ہے، کوئی بچہ نہیں رہتا، تو یا پیدائش سے پہلے بعض بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایسے بچوں کو پھر نام رکھ کے دفنایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں روح تھی۔ تو ہمیں سوتے وقت کی دعا بتائی گئی ہے اور اٹھنے وقت کی بھی دعا بتائی گئی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے، کروٹ لیتے دائیں طرف اور دعا کرتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ اس رب کی ذات کا شکر جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ تو یوں ہر رات روح جو ہے وہ ہمارے جسم سے نکال لی جاتی ہے تھوڑے وقت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ایک دن مکمل ہوا، سونے کا وقت آ گیا، کسی کو کیا معلوم کہ کل اس کو کچھ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو مومن روز اپنا احتساب کرتا ہے کہ آج میں نے اپنے لیے کیا کیا۔ اگر اس سے غلطیاں خطا ہو گئی تو وہ معافی مانگ کے سوتا ہے، دوسروں کو معاف کر کے سوتا ہے۔ کل پتہ نہیں اس کو مہلت ملے یا نہ ملے، تو وہ اپنا نامہ اعمال درست کرتا ہے ساتھ ساتھ۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں سنت کے ذریعے سکھائی گئیں، دعائیں یاد کروا کے بتا کر۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم یہ تمام مسنون دعاؤں کو یاد کریں، سوتے وقت کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، اور اپنا یہ معمول بنا لیں کہ سوتے ہوئے یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ جس کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی کسی بھی طرح کی، میں نے ان سب کو معاف کیا، اور میں نے جس کسی کے ساتھ زیادتی کی یا تو مجھے زندگی میں مہلت دے کہ میں اس کی تلافی کر سکوں، اور اگر میں مر جاؤں تو ان کے دل میں میرے لیے محبت اور عزت ڈال کہ وہ مجھے معاف کر دیں، تاکہ ہم آخرت میں بوجھ نہ اٹھائیں اپنی خطاؤں کا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل کر بھی پہاڑ لگا دیں گے۔ تو کسی چھوٹی خطا کو یا غلطی کو یا کسی کی حق تلفی کو چھوٹا نہ جانیں، اسی طرح نیکی کرتے ہوئے بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانیں، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ایک بہت بڑا شاہکار بنا دیتی ہیں۔ آیت نمبر 47، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا بھی ہوتا اور زیادہ، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں دے دیتے، اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو قیامت کا عذاب اور جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کو کمانے میں لگے رہتے ہیں، اللہ سے غافل رہتے ہیں اور دولت کے انبار لگانے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھتے، اس میں وہ ہر جائز ناجائز کام کرتے ہیں۔ تو یہ دولت تو شاید دنیا میں ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کرتی ہو، پر وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جہنم کی آگ اکٹھی کر رہے ہیں، اور جب ان پر وہ عذاب لادا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ اتنا سونا، یہ وادی، یہ سب کچھ ہم سے لے لو، گو کہ وہاں تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مردہ اپنے ساتھ اپنی دولت لے کے جا رہا ہو؟ دنیا کی کمائی تو دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ مثال دی جا رہی ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی وادیاں ہوں، وہ کہے کہ یہ بھی لے لو، ایک اس جیسی اور بھی لے لو، بس ایک پہر کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے مجھے اس جہنم کی آگ سے نجات دے دو، تو
تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بادشاہی اللہ کی ہوگی، حکم اللہ کا ہوگا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے سامنے آ جائیں گی ان کی کمائی کے سارے برے نتائج، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو اس دنیا میں سیدھی سادہ زندگی گزارتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، کم میں گزارا کرتے ہیں۔ اچھا تم فلاں عہدے پہ تھے، تم تو بڑے بیوقوف، ایک پلاٹ تک نہیں لیا، گھر تک نہیں بنایا، اچھا کیسے کرو گی یہ سب کچھ؟ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کیا لے لیتا۔ مشورہ دے کے جاتے تم نے اتنی بیوقوفی کی، 20 سال نوکری کو گئے، 25 سال نوکری کو گئے، کچھ نہیں بنایا ابھی تک، یہ سیٹ تو بڑی پیسوں والی ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں یہ شیطان نما ساتھی ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے اور وہ خود آپ کو بھی گھیرے میں لینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی آپ کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی۔ صرفہ سے سین را اور فا، صرف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خرچ کرنا۔ ایک ہوتا ہے صاد را اور فا، سواد سے، سین اور سواد کا فرق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا، صرفہ پھیرنا، صرف النظر جس کو کہتے ہیں کہ ذرا نظر پھیر لیں، اور اسراف کرنا یہ خرچے سے ہے، زیادتی کرنا کسی چیز میں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، جو ماضی میں غلطیاں کرتے رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنا خوبصورت لفظ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بنیادی شرط کیا ہے معافی کی؟ کہ خلوص دل سے اللہ سے توبہ کرو، جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو برا جانو کہ جو میں نے کیا وہ غلط کیا، اور اخلاص دل کے ساتھ اس کا اقرار کرو دل میں۔ ضروری نہیں آپ جہان میں جا کے ڈھنڈورا پیٹیں کہ میں نے ماضی میں یہ بھی کر دیا تھا، میں نے ماضی میں یہ بھی کر دیا تھا۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کو پوشیدہ رکھو۔ برائی کا پرچار کرنے سے بھی برائی پھیلتی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کریں اخلاص نیت سے، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مہربان ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے شروع میں کیا کہہ دیا؟ الرحمن الرحیم، وہ فوری بھی مہربان ہوتا ہے اور اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے بھی ہے، طویل ہے، ہمیشگی کے لیے ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے رحم کرنا، ہمیشگی ہے اس کی رحمت۔ اللہ کا کمال تو دیکھیں کہ جو اخلاص سے نیت سے توبہ کر لے، اخلاص کہاں ہے؟ دل کے اندر، اور دل کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اوپر اوپر سے تو سب کہتے تھے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں کام کروں گا، آپ نے جو کہہ دیا بس ہو جائے گا، آپ بڑی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیا سب کچھ ویسا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ اب دنیا تو آپ کے ظاہر کے معاملے پہ راضی ہو جاتی ہے کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ٹھیک ہی ہوگا، ہو جائے گا، پر اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں یہ ہماری نیتوں کے ساتھ اعمال لکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی یہ نیتوں کے ساتھ کیسے لکھیں گے؟ نیت تو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ نے کہا کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک اچھی خوشبو نکلتی ہے، فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی نیت نیک ہے، اخلاص ہے، اور اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کبھی کسی نے پرفیوم لگایا ہو، تھوڑا لگاؤ تو ظاہر ہے تھوڑی خوشبو آتی ہے، اور کوئی بھر کے پرفیوم نکال کے اوہ اتنا اونڈیلی اتنا سارا، پتہ چلتا ہے نا، کم اور زیادہ خوشبو کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو کتنا اخلاص ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اللہ نے کیسا نظام بنایا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح کسی نے برائی کا ارادہ کیا،
کتنی اس کی نیت تھی، اس کی انٹینسٹی کتنی، کوئی کہتا میں تمہارا دل چاہتا ہے میں اس کی جان لے لوں، کہتے ہیں نا لوگ. اب کیا اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا، ایسے ہی کہہ دیا غصے میں، یا واقعی اس بات کو وہ سوچ رہا ہے، پلان کر رہا ہے؟ یہ سب ایک بیڈ سمیل نکلتی ہے جب وہ کوئی برائی کی بات کرتا ہے. اس کی انٹینسٹی بتاتی ہے فرشتوں کو کہ اس نے کتنا ارادہ کیا، کیسی اس کی نیت ہے. یہ ہے اللہ کا نظام، انتہائی مربوط. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ نہیں میرا تو بڑا اخلاص تھا. کیسے تھا سب جانتا ہے اللہ. آیت نمبر 54 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط ہو جائے، پھر تمہیں تمہاری کہیں سے بھی کوئی مدد نہ آئے. تو اس لیے بتا دیا گیا کہ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنے رستے سیدھے کر لو. آیت نمبر 64 قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو اے جاہلو، تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دوں، ان میں سے کچھ کو قبول کر لوں، ان میں سے کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دوں؟ جب تم ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ تو میں وہاں پر موجود ہوں. تم مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہو؟ یعنی جو عمل تم جہالت میں کر رہے ہو تو تم مجھ سے وہی عمل کروانا چاہتے ہو. اور اے نبی آپ کی طرف تو وہی کی جا چکی، اور جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی اللہ نے وہی ہی نازل کی. آیت نمبر 67 وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ گلہ کر رہے ہیں اپنے بندوں سے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ میری قدرت کی نشانیوں پہ نظر ڈالو اور اپنے رب کو پہچانو جیسے ابراہیم نے پہچانا تھا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ہمیں بتا دیے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، الہ، اس سے مل کر بنا ہے. باقی سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. یہ تو کچھ نام ہیں، اللہ کی اور کیا صفات ہیں ہم نہیں جانتے. کچھ بتا دی اللہ نے. کس لیے؟ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو تاکہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس کے معنی و مطالب سمجھیں. جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہماری جیسی خواہش ہو اس کے مطابق اللہ سے مانگیں. اولاد مانگنی ہے یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو یا وارث ہو، اللہ سے مانگیں. اللہ سے رزق مانگنا ہے یا رزاق. آپ کی بہت ساری پریشانیاں ہیں، استغفار کرتے رہیں. اللہ سے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے، اسی کو غوث اعظم مانگنا ہے تو کیا کہیں گے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذوالجلال والاکرام بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ نام اللہ نے ہمیں اس لیے بتائے ہیں تاکہ ہم پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی عرض پیش کریں، اس کو مخاطب کریں. عرضی ہی پیش کی جاتی ہے نا، درخواست کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے تو قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُطَوِّيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. بڑی سمجھنے والی آیت. اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی. یعنی پھر اللہ نے پہلے بتایا تم نے جانا نہیں کہ تمہارا رب کیسا ہے، وہ کون ہے، مالک الملک ہے، اسی کی بادشاہی ہوگی. دنیا میں تو منمانی کر رہے ہو، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا بنے گا؟ صرف اسی کا حکم، سب کی بولتی بند ہو جائے گی. اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی. زمین 7 زمینیں ہیں ہماری جیسی، تہ در تہ، مٹھی میں. سوچو اس دنیا کا اندازہ کریں اور کسی کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہو. امیجن کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کتنے آسمان؟ 7. آسمان کی وسعت کا اندازہ کبھی کسی نے کیا ہے کہ آسمان اتنا بڑا ہے؟ ایسے ایسے 7 آسمان کہاں ہوں گے؟ اس کے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے. دل کو کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت کو پہچانے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں.
ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ کب؟ جب سور پھونکا جائے گا، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کچھ فرشتوں کو چھوڑ کر باقی سارے فرشتے بھی اس کی آواز سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ دراصل نفخ میں سور 3 بار پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخ ہوگا جسے قرآن میں ساعہ کہا جاتا ہے، ایک آواز، ایک صدا آئے گی، اس کے نتیجے میں زلزلے آئیں گے۔ پہلے بھی کیا، ایک آواز، چیخ چنگاڑ آئی، لوگ ختم ہوئے نا، عاد اور سمود کی قومیں، ایسے ہی ایک آواز آئے گی۔ نفخ میں سور پہلا پھونکا جائے گا، اس سے کیا ہوگا، زمین ہلا ماری جائے گی، زمین ہلا ماری جائے گی، طوفان آ جائے گا، سمندر ابل پڑیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی، سورج چاند ستارے سب آپس میں گڈمڈ ہو جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، دوسرا نفخ میں سور پھونکا جائے گا، اس میں کیا ہوگا، اس سے سارے جاندار مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، چند فرشتوں کو چھوڑ کے فرشتے بھی سو جائیں گے، اللہ ان کو سلا دے گا، بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم فی قیام ینظرون، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے۔ یہ کون سا سور ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ قبر میں سے ہمیں نکالیں گے۔ پہلا سور سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، دوسرا سور سب کو موت آ جائے گی، تیسرا سور قبروں سمیت سب کے سب اٹھائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِالنُّورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، زمین جگمگائے گی رب کے نور سے۔ ہم سورہ فرقان میں دیکھتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کی مانند اور فرشتے نازل کیے جائیں گے لگاتار، یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے، اس لیے زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، فرشتے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے صف در صف اوپر سے نیچے اتر آئیں گے۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہید اس جگہ پر، کس لیے؟ گواہی دینے کے لیے۔ یہاں شہید بمانی گواہ کے ہیں، گواہی کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم مختلف صورتوں کی آیات پر غور کریں، جیسے کہ سورہ انشقاق میں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین چٹیل میدان کی طرح پھیلا دی جائے گی، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پرانا گھر بنا ہوا ہو تو کہتے ہیں اس کو ڈیمالش کر دو، اس کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، بلڈوزر پھیر کے اس کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کیسی عمارت بنی ہوئی تھی۔ ایسے ہی زمین پر موجود سب چیزوں کو، ظاہر ہے پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں، پتھریلی زمین ہے، درخت ہیں، انسانی بنائی ہوئی عمارتیں ہیں، اور بہت کچھ ہے، کیا ہوگا، سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، چٹیل میدان ہوگا، زمین پھیلا دی جائے گی۔ ابھی تو زمین سمٹ رہی ہے نا، سمندر کا ایریا زیادہ ہے، زمین پھیلا دی جائے گی۔ کیوں پھیلا دی جائے گی؟ کیونکہ ابھی فرشتوں نے بھی آنا ہے، قبروں کے مردوں کو بھی آنا ہے، تو زمین کو اللہ وسعت بخش دیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہیں تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ کوئی ٹیلا۔ پھر فرما دیا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا، یعنی کہ اللہ کے فرشتے صف در صف آ جائیں گے۔ تو ان تمام آیات کی تفسیر سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب زمین کا زمین پر ہی نپٹا دیا جائے گا۔ تو پھر جو اللہ کی جنتوں میں چڑھنے کے قابل ہوں گے ان کی ارواح کو وہاں پر پہنچا دیا جائے گا، اور ویسے ہی جہنم تو ہماری زمینوں کے نیچے ہے، اور نیچے کا مال نیچے ہی رہ جائے گا، کیونکہ برائی اوپر نہیں اٹھتی۔ اور ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ،
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جہنمی جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تب دروغہ جہنم اس کے دروازے کھولیں گے. اس کے دروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ڈراتے، اللہ کی آیات سناتے اور تمہیں بتاتے کہ آج کا دن کتنا سخت ہوگا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو رہا ہے. آئے تو تھے پر ہم نے ان کا انکار کیا، ہم نے یقین ہی نہیں کیا. کہہ دیا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. اور یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو اللہ نے بنایا، جنہیں تکبر کی وجہ سے اللہ کا دین نہ اپنایا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے جنت کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ اور ان کے دروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز اور نیک تھے. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وقالوا، اور جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے کل شکر اور کل حمد اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنے سارے وعدے پورے کیے. تو اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. نجات اس میں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سارے وعدوں پر ایمان لائیں، تبھی تو عمل کریں گے. اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا. کون سی زمین کا؟ جنت کا. اور اب ہم گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کتنا ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. عمل کرنے والوں کا اجر ہوگا. زبانی کلامی جمع خرچ کرنے والوں کا کوئی اجر نہیں ہوگا آخرت میں. اور تم دیکھو گے کہ فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور پکارا جائے گا کہ ساری کی ساری حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو دنیا میں ایک دوسرے کی تعریف کرے، منع نہیں کیا گیا. تعریف کرنا اچھی بات ہے اگر تعریف کے کوئی لائق ہو. اگر تعریف کے لائق نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاپلوس. وہ تو جھوٹ ہوا نا. اگر کوئی کسی تعریف کا حقدار ہی نہیں ہے اور پھر بھی آپ دنیاوی فائدے کی خاطر اس کی تعریف کر رہے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں. اور کسی کی جھوٹی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو خواہ تکبر میں مبتلا کر رہے ہیں. تو یہ بھی خطا در خطا ہے. تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہاں، جو جتنا حقدار ہے تعریف کے تعریف کریں. اچھی بات پہ تعریف کریں گے تو اس کو وہ نیکی کے لیے اور موٹیویٹ ہوگا. اس سے منع نہیں کیا گیا. جھوٹی تعریف نہ کریں. اور سب سے بہترین تعریف پھر کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. اللہ سے بڑھ کر کسی کی نہ حمد، نہ ثنا، نہ شکر. سورہ مومن کا آغاز کرتے ہیں. سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور علم والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. وہ اللہ جو بخشنے والا ہے گناہ کا، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور بہت طاقت اور قدرت والا ہے. گناہ بھی بخش دیتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو وہ بھی بہت شدید ہوتی ہے. یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. لا الہ الا ہو علیہ المصیر. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ بار بار کیا کہا گیا ہے کہ اللہ سے توبہ کریں. اللہ کے نیک بندے ہر وقت استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. تو جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے، وہ لوگ خسارے میں رہیں گے. مخ العبادہ ہے، مغز ہے. تو دعا جو ہے وہ اور عبادت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، اور دعا دراصل عبادت ہے.
اگر آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی عبادت کا ہی حصہ ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ جتنی دیر آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ اور بندے کا کس قدر خوبصورت تعلق ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی سے مانگیں تو وہ ایک وقت پر آ کے تنگ آ جاتا ہے، اور اللہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، بندوں سے مانگو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں، اے نبی زمین میں ان کی چلت پھرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن مومنین دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ کئی لوگ مثال دیتے ہیں، اچھا یہ اتنے ہی برے ہیں تو اب آپ دیکھیے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، دنیاوی ترقی ہے، یا ان کی معاشرتی زندگی ہے، عام روزمرہ کی زندگی ہے، تو اگر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی مغربی قوتیں ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، تو آپ دیکھیے کہ بڑے پھل پھول رہے ہیں۔ تو لوگ اس سے کیا ہوتا ہے، غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ دھوکہ نہ کھائیں، وہ جو کچھ محنت کر رہے ہیں اس کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے۔ اگر وہ توحید پر نہیں آتے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ان کی یہ چلنا پھرنا، ان کی یہ ترقی دنیاوی، یہ دھوکے میں نہ ڈالے مومن کو کہ ہم ایمان پر ہونے کی وجہ سے خسارے میں رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سارا حصہ اسی دنیا میں دے رہا ہے۔ وہ سچ بھی تو بولتے ہیں، پورا بھی تو تولتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک نیک عمل ہے نا، تو اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں۔ حاملین عرش، ان کا کیا کہنا، کہا جاتا ہے ان کی تعداد 8 ہے۔ ان کے پاؤں زمین میں دھسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی گھڑ سوار 700 سال مسافت طے کرے تو ان کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ نہ طے کر پائے۔ ان کا حجم بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہیں حاملین عرش، ان کی فرشتوں کی تعداد 8 بتائی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور وہ تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہم بندے آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے وہ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نے توبہ کیا تو اس کو بخش دے۔ فرشتے انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وقیہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے کیا کرنی چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اپنے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اور ہم تو بہت گناہ گار ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے استغفار کریں۔ پروردگار انہیں داخل فرمانا ان کے رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تو نے جنت مومنین کے لیے بنائی ہے، تو اپنا وعدہ پورا کرنا۔ انہوں نے توبہ کر لی، انہیں اپنی جنت میں داخل کر دینا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ان کو بھی جو نیک ہوں ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، بے شک تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو اکٹھا کر دیں گے، غم نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کو۔ اگر ماں باپ بلند درجے پہ ہیں، اولاد نچلے درجے پر ہے، تو ماں باپ سفارش کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد بہت عزیز ہے، ہمیں ان سے ملا دیں۔ اللہ ان کو ملا دے گا، اولاد کے درجے بلند کر کے ان تک لے آئے گا، ان کا درجہ نیچا کر کے نیچے نہیں لائے گا۔
یہ ہے اللہ رب العزت. پھر کیا، اور انہیں بچا لے برائیوں سے، جسے تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اللہ سے ڈریں بھی، اللہ سے محبت کریں، اس کی محبت میں اس کو ناراض نہ کریں کہ مجھے اللہ سے اتنا پیار ہے میں اس کی حکم کے خلاف جا ہی نہیں سکتا. ہوتا ہے نا دنیا میں، تو جو دنیا دار ہیں یا جن کو دین کی سمجھ نہیں، اللہ سے محبت کا وہ لیول نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، نہیں میرے دوست ناراض نہ ہو جائے، امی ناراض ہو جائیں گی، ابو ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، بس یہاں تک. پھر ہم نہیں کرتے نا وہ کام جن سے ہم پیار کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، کہ ہم غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں دیے چلا جا رہا ہے. کیوں نہ کریں اللہ سے پیار؟ اللہ سے اتنا پیار کرو کہ پھر اللہ کو ناراض کرنے کا خیال ہی نہ آئے. انشاءاللہ ارادہ ہے، آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا. ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد، اور وہ اللہ سے محبت کا ایک سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو میسیجز کے ذریعے اطلاع مل جائے گی، اور اس سفر میں ہم سفر بننا کہ ہم اللہ کی محبت کی سیڑھیوں کو چڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، فرعون، حامان اور قارون کا ذکر کیا ہے، اور پھر ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ایک مرد مومن کا. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر دین کا پیغام دیا اور آپ وہاں سے چلے گئے، اور پھر جب وہ سازش ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، تو وہ صورتحال جو ہے بیان کی جا رہی ہے آگے آیات میں. آیت نمبر 28، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانَهُ، اور آل فرعون میں سے ایک مومن مرد جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا تو چند لوگ ہی تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے کھلم کھلا. تو ان میں سے ایک شخص تھا جس نے ابھی تک بتایا نہیں تھا کہ وہ دل سے مسلمان ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اس نے کیا کہا، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم قتل کرنا چاہتے اس شخص کو جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے. وہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس نے تمہیں معجزات دکھائے ہیں. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا. اگر اس نے یہ کہہ دیا، اگر وہ جھوٹ بھی ہے تو اللہ کا عذاب اس پر آئے گا. اور اگر وہ سچا ہوا، ایک لمحے کو سوچو تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی جن کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے. دونوں طرح کی بات ہے نا. چلو مان لیا کہ وہ جھوٹا ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا اس پر. اور ایک لمحے کو سوچو کہ اگر وہ ساری باتیں سچی ہوئیں تو پھر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالیٰ رایاب نہیں کرتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو. اے میری قوم کے لوگو، آج تو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ہر طرف سے اس زمین پر غالب ہو، لیکن اگر کہیں ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کون ہماری مدد کرے گا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، فرعون نے کہا میں تو تمہیں بس وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے. تو فرعون کوئی بے وقوف نہیں تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کا دین سب پر غالب آ جائے گا، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف. وقال الذی آمن یا قومی، اور اس مرد مومن نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگو، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، اور اس کے بعد جتنی بھی قومیں آئیں کہ انہوں نے بھی اللہ کا انکار کیا، اس کے نبیوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تو اپنے بندوں پر کسی بھی قسم کے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر ظلم نہیں کرے گا. اگر کوئی عذاب آیا تو وہ تمہاری
اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ جس دن تم پیٹھ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ فرعون کے دربار میں اتنی لمبی تقریر کرنا، یہ اظہار کرنا کہ میں ایمان لے کر آ گیا ہوں، کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو اپنا نفع اور نقصان اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اور جو جوڑ دیتے ہیں وہ لوگوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف حق بات کہتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سچ کہنا، کوئی بات نہیں، وہ بڑا ہے تو کیا ہوا۔ تو اس لیے قرآن میں اس کو کیا کہا گیا؟ مرد مومن۔ یہ ہے ایمان۔ مومن ایمان کی قوت سے لڑتا ہے، اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، وہ دنیاوی طور پہ چاہے کسی بھی درجے پر ہو، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اور دیکھو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، اور اس نے پھر ان کی ماضی کے بارے میں غور کرنے کے لیے دعوت دی کہ دیکھو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام یہاں آئے تھے مصر میں، انہوں نے تم سب کو حق کی دعوت دی، لیکن تم شکوک و شبہات میں پڑے رہے ان کی تعلیمات کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر تم لوگوں نے کہا کہ بس اب اس کے بعد اللہ کوئی رسول ہمارے لیے نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو شکوک و شبہات میں گھرے رہتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان واتاہم، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے۔ کابرا مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا، بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک بھی، یعنی بڑی کوفت ہوتی ہے اللہ کو ان کا رویہ دیکھ کر، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، یعنی وہ بس بات برائے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو رد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پاس رد کرنے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص پر جو غرور کرنے والا ہے اور سرکش ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں ان کا رویہ ہر دور میں ایک جیسا ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کا رویہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ وہ مرد مومن اپنی بات کہے چلا جا رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، ان کو عبرت دے رہا ہے، ماضی کی طرف جو قوموں کا حشر ہوا ہے اس کی طرف توجہ مبذول کروا رہا ہے۔ یعنی جب کوئی مومن بات کرے تو کیا کرے؟ اللہ پہ توکل کر دلائل دے، ثبوت دے، مثالیں دے، تاکہ سامنے والا قائل ہو۔ پھر اس کی بات سن کر کیا کہا؟ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند و بار عمارت بناؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک۔ یعنی فرعون نے یہ ساری بات سن کے پھر وہ اپنی فطرت کی طرف پلٹ گیا کہ جو حامان تھا وہ اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ وہ اس کا بڑا آرکیٹیکٹ تھا، بڑی بڑی عمارتیں وہی بنایا کرتا تھا، ان کی ڈیزائننگ کیا کرتا تھا کہ تم ایک اونچی عمارت بناؤ، کوئی سیڑھی بناؤ، ذرا میں جا کے اس کے رب کو تو دیکھوں۔ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، یعنی آسمان کے راستوں تک کوئی ایسی چیز بناؤ پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، اور میرا گمان تو یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل اللہ تعالیٰ نے مزین کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے۔ حالانکہ اتنے دلائل سن کے وہ چاہتا تو سجدے میں گر جاتا، لیکن اس کے تکبر نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ حالانکہ اس کے سوچ پلٹ آئی تھی کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، لیکن پھر وہ اپنی فطرت پہ پلٹ گیا، اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے والی۔ تو اللہ رب العزت ہر ایک کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا رستہ سیدھا کرے، لیکن جو لوگ اپنا رستہ سیدھا نہیں کرتے تو پھر کیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیتے ہیں۔ اور کہا اس مومن نے کہ اے میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیک راستے کی طرف۔ اے میری قوم کے لوگوں، دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ سامان ہے، اصل جگہ اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ تو جس کسی نے بھی کوئی بدی کمائی ہوگی اس کا بدلہ اسی کی طرح کا ملے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت، لیکن اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں پر اس کو بغیر حساب کے رزق ملے گا۔ کس قدر کامل ایمان تھا اس شخص کا۔ پھر کہا اس نے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ،
اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف. کیونکہ وہ تو ایمان لے آیا تھا اور وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہماری قوم میں آ جاؤ، کہ میں تمہیں حق کا راستہ دکھا رہا ہوں. تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور ان کو الہ مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. بلا شبہ جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ کوئی دعوت اس دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے. وَإِنَّا مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہم سب کا لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی کچھ بھی ہو جائے، تم کتنا ہی اس دنیا میں جی لو، جانا تم نے اور میں نے اللہ ہی کے پاس ہے، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. پھر کہہ دیا اس نے، جتا دیا، کیونکہ ظاہر ایک حد تک ہی ان کو قائل کر سکتا تھا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے یہ ساری باتیں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے تم میری بات پر نہیں مانو گے، لیکن جب تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اور جب تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور اس وقت تمہیں میری یہ ساری باتیں یاد آئیں گی. پھر اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے حجت تمام کی، میں نے تمہیں سمجھا دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ ایک مرد مومن کی مثال ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم بھی تو ایمان لانے والے ہیں، ہمارے پاس بھی تو اللہ کے نبی آئے، اللہ کی کتاب آئی. کیا ہمیں حقیقت معلوم نہیں؟ تو جہاں کہیں کفر ہو، انسان جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، تو جتنی استطاعت ہے وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازمی کرنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم ایمان کے درجے پہ نہیں. سب سے کم درجہ کیا ہے؟ دل میں برا جاننا اس برائی کو. سب سے پہلے کیا ہے؟ ہاتھ سے روکیں، پھر زبان سے منع کریں. یہ ہمارا فرض ہے. اس لیے اس مومن کی مثال اس قرآن میں رکھی گئی ہے کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس پہ قائم رہا، اللہ کی تعریف بیان کی، جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری سنائی، حتی الامکان روکنے کی کوشش کی، اور پھر کیا کہہ دیا کہ میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں، اب تمہارا معاملہ اللہ کے ذمے ہے. آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنا دیے تاکہ تم سواری کرو اس میں سے بعض پر اور ان میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو. سورہ الانعام میں بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کر کے، نباتات کو پیدا کر کے ہماری زندگی کو پر رونق بنایا، پر آسائش بنایا، پر لطف بنایا. اگر یہ اب تو دیگر ذرائع ہیں آمد و رفت کے، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، ہر چیز ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اور اضافہ ہو رہا ہے. جب یہ سب نہیں تھا تو ان جانوروں کے ذریعے ہی آمد و رفت کا بھی سامان تھا، بار برداری کا بھی سامان انہیں سے کیا جاتا تھا. اور پھر جب کچھ نہیں ہوتا تب بھی یہی کام آتے ہیں. بعض اوقات مجبوری میں جب کوئی سواری نہیں ہوتی، آپ کسی علاقے میں چلے جائیں دور دراز کے، جہاں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی اسباب نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی گدھا گاڑی والی گزر رہا ہے، کوئی بیل گاڑی والا گزر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھی جانا تو ہے، لے کر تو چیز آنی ہے، مرمت تو کرنی ہے. تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ بھی نہ ہوتے پھر کیا ہو؟ مشکل ہو جائے نا. تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جن میں سے کچھ کا گوشت ہم کھاتے ہیں اور کچھ کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان میں تمہارے لیے بہت نفع بخش چیزیں ہیں، اور تاکہ ان پر تم سوار ہو کر اپنی ضرورتیں پوری کرو، اور جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سوار کرواتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تو تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے. فَإِيَّايَ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، اور تم تو اللہ کی آیات، کون کون سی آیات ہیں جس کا تم انکار کرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتیں ہیں ہم جس کا انکار کریں گے اللہ سے. سر سے پیر تک اپنے اوپر ہی نظر ڈال لو.
ایک ایک چیز کا اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزاری، اللہ کا ذکر۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، قوت میں، طاقت میں، اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے۔ زمین میں نشانات یعنی انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، کہ ہوتا ہے نا آج بھی لوگوں کو کوئی مونومنٹ بنا دیں کہ لوگ میرے جانے کے بعد یاد رکھیں، تختیاں لگا دی جاتی ہیں تعمیر کر کے، کوئی بلڈنگ بنائی، کوئی ادارہ بنایا، اس پہ بڑی بڑی تختی لگا دی جاتی ہے ان کے نام کی، کیونکہ انسان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آثار چھوڑے ہیں۔ آپ ایجپٹ جائیں تو فرعون کے بنے ہوئے وہ پیرامڈس آپ دیکھتے ہیں نا، عاد اور سمود کی قومیں جن جگہوں پہ رہتی تھیں، جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بنائے، تو کیا لوگ وہاں جا کے اب دیکھتے نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں ان کو دی تھیں، وہ طاقتور تھے، قد کاٹ میں تم سے زیادہ تھے، علم بھی دیا تھا، ہنر بھی دیا تھا، اب وہ کہاں ہیں؟ اللہ نے ان کو ختم کر دیا، نعمتیں ان کو بھی دی تھیں، تو کیا یہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ وہ اللہ کو بھول گئے تھے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سنت چھوڑی کہ ہم سال میں ایک بار دورہ قرآن کریں، اس کو دہرائیں۔ یہ دنیا کی مصروفیات، اس دنیا کی چاہ، اور وہ ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی مصروفیات جن میں سے اکثر جو ہوتی ہیں بیکار ہی ہوتی ہیں، کہ ہم ان میں الجھ کر اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری روح مردہ ہو جاتی ہے، ہم دنیا کے بندے بن جاتے ہیں کہ ہماری روح کا ریوائول ہو جائے، ہم پھر سے جاگ اٹھیں، اپنا قبلہ درست کر لیں، اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 85، فَلَمْ يَأْكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر ہرگز ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، اور یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہے گا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ تو اللہ کی سنت تو کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ایک ہی طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے۔ سورہ حامیم سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، تو کئی جگہ تفاسیر میں سورہ فصلت لکھا ہوا آتا ہے، تو سمجھ جایا کریں کہ حامیم سجدہ کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت جلدی بھی آتی ہے اور اس کی رحمت دائمی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک سمندر کی مانند ہے، اس کو دوام ہے اور اس کو تسلسل بھی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو خوب کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ کیا آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیا آپ سوچ نہیں رہے؟ ہم سیڑھی پر سیڑھی اس کی منزلیں طے کر رہے ہیں، آج ہم 24ویں سیڑھی پر ہیں۔ اگر آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہے اور جم کر بیٹھے رہے ہیں سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، تو کیا آپ کو یہ یقین نہیں آیا کہ قرآن کی تمام آیات بڑی واضح اور روشن ہیں؟ اس میں حکمت اور بصیرت اور دانائی کے موتی ہیں، اس میں اللہ کی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو ہمیں عذاب سے بچانا چاہتا ہے، ورنہ جس کو آپ سے غرض نہ ہو وہ کہتے مجھے اس سے کیا، جاتا ہے جہاں جائے۔ لوگ کیا ایسے نہیں کہتے؟ کیوں اللہ ہمیں بار 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 پچھلی قوموں کی مثالیں دے کے کہتے دیکھو جیسا انہوں نے خسارہ اٹھایا تم نہ اٹھا لینا۔ مختلف مثالیں پھیر پھیر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، الفاظ بدل بدل کے۔ مطمع نظر تو ایک ہی ہے، تم میرے بندے ہو، میرا کہا مان لو، جو کہا ہے اس پہ عمل کر لو، شیطان کے بندے نہ بنو، میرے پاس آ جانا، یہاں میں نے تمہارے لیے جنت سجا کے رکھی۔ مشکل کام ہے، پر شیطان نے مشکل بنا دیا۔ قرآن عربی لقوم یعلمون، قرآن عربی کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو قرآن اللہ کی زبان، عربی زبان میں نازل ہوا، یہ برہان ہے، آسان ہے،
فصیح و بلیغ زبان میں نازل کیا جو اہل عرب کی اپنی زبان تھی، جس کا سمجھنا ان کے لیے آسان تھا۔ بشیر و نذیرہ، بشارت دینے والی اور آگاہ کرنے والی۔ یہ انسان کو حکمت کے وہ موتی عطا کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی ڈگری بھی آپ کو وہ حکمت عطا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، پس ہم نے تو آسان کر دیا ہے نبی اس قرآن کو آپ کی زبان پہ، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ساتھ متقی لوگوں کو اور خبردار کریں اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تو پردہ ہے، جس چیز کی طرف سے تم ہمیں بلا رہے ہو وہاں سے تو ہماری طرف پردہ ہے۔ وفی اذاننا وقر، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، ہمارے کانوں تک اس کی آواز جاتی ہی نہیں ہے۔ آپ بار بار اس کو دہرا کر ہمیں پریشان نہ کریں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے۔ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمیں ڈسٹرب نہ کریں بار بار کہہ کے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح، میری طرف وحی کی جا رہی ہے تمہارے معبود کی طرف سے جو میرا بھی معبود ہے۔ فاستقیموا علیہ واستغفروہ، تو تم اپنا رخ اس کی طرف سیدھا کر لو اور استغفار کرو۔ کس پر؟ جو تم نے پچھلے گناہ کر لیے، تمہارا رب تمہیں بخش دے گا۔ وویل للمشرکین، اور بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو تمہارے لیے ویل کی وادی ہے جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے۔ تو نبی کا کام کیا، مومنین کا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پہنچا دینا، اور اگر وہ نہ مانیں تو وقتاً فوقتاً یاد دہانی ضرور کرائیں، لیکن دروغہ نہ بنیں۔ آیت نمبر 13 میں فَإِنْ أَرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اے نبی اگر وہ آپ کی بات سننے کے بعد پھر بھی اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا اس خوفناک کڑک سے جیسی کہ قوم عاد پر بھی آئی تھی اور قوم ثمود پر بھی، یعنی میں نے تو تمہیں ہر طرح کی مثالیں دے کے واقعات بتا کر سمجھا دیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، عاد کا معاملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت زیادہ تکبر کیا تھا، اور کیا کہا انہوں نے کہ کوئی ہے جو ہم سے بڑھ کر اس زمین پہ قوت والا ہو؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر ہے کوئی قوت والا جو ہمارے سامنے آئے؟ تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کر بہت قوت والا ہے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان اپنے تکبر میں، اپنے بڑے پن میں، اپنے مزاج کی، جس میں کہتے ہیں نا کہ انسان اس میں رہتا ہے، ہواؤں میں رہتا ہے، ہائی ہیڈڈ ہوتا ہے، تو وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہہ لیں کہ ایمان کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھول گئے تھے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں ہوں تم سے زیادہ قوت میں۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے تکبر کی کیا سزا ملی؟ تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زوردار ہوا نحوست کے دنوں میں، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی، شدید ہوا کے جھکڑ، سرد ترین ہوا کے جھکڑ چلے، اور وہ سب کے سب مر کے مرے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ان کی انکار کی سزا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو۔ تو پھر کیا کہا کرتے تھے مکہ کے سردار دوسرے لوگوں کو کہ دیکھو جب یہ محمد کہیں کہ میں قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کی وحی بیان کر رہا ہوں، تو تم اکٹھے ہو کر اس کا قرآن ہرگز نہ سننا۔ ہاں جب وہ تلاوت کرنے لگے تو خوب زور زور سے تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا، شور کرنا، نہ خود سننا نہ دوسروں کو سننے دینا۔ کیوں فکر تھی ان کو اتنی؟ کیونکہ قرآن اثر رکھتا ہے، اور پھر نبی پاک کی زبان سے ادا ہو۔ اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ اسلام لے آتا ہے۔
تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ شور مچایا کرو. تو یہاں پر ایک بات ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے دین کے رستے پر آتا ہے اس پر خود جمنا چاہتا ہے یا اوروں کو لانا چاہتا ہے. اسلام دشمن قوتیں اور شیطان کے لشکر ان کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا کیا ہے؟ یہ بڑے نیکی کے کاموں میں سے ہے. اللہ اپنے بندوں کو چنتا ہے لیکن انہیں تیار رہنا چاہیے کہ آزمائش آئے گی. کبھی انسان خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، کبھی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے. تو جب اس میں رکاوٹ آئے تو جان لو کہ یہ شیاطین ہیں جو مجھے گھیرے میں لے رہے ہیں، اس رستے پہ چلنے نہیں دینا چاہتے. وہ کہیں گے کہ ایک اور نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، تو پھر تو میں اپنی شرط کو ہار جاؤں گا. تو جب بھی آپ دین پر جمنے لگیں گے یہ سب چیزیں آئیں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے مدد مانگے. یا حیّ یا قیوم برحمتی کا استغیث. اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تو میری مدد کر، میں جمنا چاہتا ہوں. پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو. ان کو کہتے تھے خوب تالی پیٹنا، ان کی آواز کوئی نہ سنے تاکہ تمہاری آواز ہی اونچی رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایک وہ لوگ ہیں جو دین کو نہ سنتے ہیں نہ سنانے دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. دین اسلام میں داخل ہوئے تو پورے کے پورے، اور پھر اللہ پر توکل رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب سے زیادہ قوی ہونا چاہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور جو سب سے زیادہ غنی بننا چاہے وہ اس چیز پر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے زیادہ اعتماد رکھے بنسبت اس چیز کے جو خود اس کے ہاتھ میں ہے. اور جو سب سے زیادہ بزرگ ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بزرگی عطا کر دیتا ہے. اور جو قوی ہونا چاہتا ہے کہ میں قوی ہو جاؤں تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ اللہ پہ بھروسہ کرے. اور جو غنی ہونا چاہے وہ اپنے پاس چیزوں پر بھروسہ نہ کرے، جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرے. پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اس پر جم جائیں. تو ایک حدیث میں اور ہے، سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے سوا پھر کسی اور سے مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھنا پڑے. مجھے اسلام کی حقیقت بس چند لفظوں میں سمجھا دیں. جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. جیسا اس نے چاہا تھا آپ نے چند لفظوں میں اس کو بات سمجھا دی. قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر تو اس پر جم جا. تو آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ جب کہا ہے کہ میں مومن ہوں تو بس پھر مومن ہی بن جاؤ، تو تمہیں کچھ نہیں پوچھنا پڑے گا. تو پھر ایسا بندہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جب اللہ کو دل سے اللہ مانتا ہے تو پھر اسی کا بندہ بن کے رہتا ہے. وہ اپنا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ذمے لگا دیتا ہے، وہ پھر دنیا کا بندہ نہیں بنتا. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کا بندہ بن گیا پھر کیا اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے؟ اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، خوشیاں مناؤ اسے جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. فرشتے ان کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی رفیق ہوں گے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں وہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں اپنے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں جو ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. کیا بدر میں اللہ تعالیٰ کے لشکر نہیں آئے؟ کیا غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی؟ اب بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. ہم تمہارے رفیق ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ فرشتوں کا قول بیان کیا جا رہا ہے. اور تمہارے لیے جنت میں بھی وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.
اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ نزل من غفور الرحیم، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ تو جو پہلے پیش کیا جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹارٹر کہا جاتا ہے نا، جیسے مہمان آیا ابھی کھانا لگنے میں دیر ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کولڈ ڈرنک کوئی چیز سرو کر دی جائے تو وہ نزول ہوتی ہے جو فوراً پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک فوراً سے کہ یہ ابھی آئے ہیں، ظاہر حساب کتاب کا دن ختم ہوگا، سب جنتوں میں جائیں گے تو پھر کیلولا کریں گے اور پھر ان کو فوراً سٹارٹر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول دیا جائے گا، ابتدائی مہمانی کی جائے گی ان کی۔ کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ منظر دیکھنا نصیب کرے، ہمیں ان میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گمان گزرا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف۔ اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے ہوئے ہیں، اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہو کہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ وہ دین کو دنیا کمانے کے لیے استعمال نہ کرے، لوگوں سے اجر نہ مانگے، لوگوں سے پروٹوکول نہ مانگے، اس کو دنیا کی کوئی مسند نہ چاہیے ہو، دنیا میں واہ نہ چاہیے ہو، دنیا کا کوئی عہدہ نہ چاہیے ہو، اور وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو اس کی نظر صرف اللہ سے ملنے والے اجر پر ہو۔ تو دیکھو، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو مدافعت کرو بہترین طریقے سے۔ تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمیشہ برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ کوئی کب تک تمہیں برا کہے گا؟ اگر تم نے برے کا جواب برائی سے دے دیا پلٹ کر تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہا۔ اگر کوئی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھتے ہیں، آپ طائف میں گئے، لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، آپ نے ان کو بد دعا نہ دی۔ جب آپ کے قوم کے لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تو آپ کہتے اللہ یہ علم نہیں رکھتے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے، لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا کہے تو آپ اس کے حق میں دعا دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برا معاملہ کرے اور آپ درگزر کرتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ وہی شخص آپ کا بہترین دوست بن جاتا ہے۔ کیا ہے کہ اگر ایک گلاس میں گدلا پانی ہو اور آپ اوپر سے صاف پانی اس میں ڈالتے جائیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گلاس کا گدلا پانی سب باہر نکل جاتا ہے اور اس گلاس میں ایک صاف شفاف پانی بھر جاتا ہے۔ نیکی کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے، قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، آپ اپنا نیک عمل نہ چھوڑیں، سامنے والا کیا معاملہ کر رہا ہے اس پہ صبر کریں اور اللہ سے اس صبر پر ملنے والے اجر کی امید بھی رکھیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا، اس کے لیے بہت صبر چاہیے۔ ہر طرح کی مشکلات آتی ہیں، پر آپ جنت پہ نظر رکھیں نا کہ کتنا اعلیٰ مقام۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی جو کچھ آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا۔ آپ ان کی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ ان کی پریشانی میں خود کو بیمار کر لیتے ہیں سوچ سوچ کر۔ تو آپ سے بھی وہی کام لیا جا رہا ہے جو اور نبیوں سے کہا گیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی وہ بھی یہی کہنے آئے تھے کہ وہ ان کو بشارت سنایا کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم نے اسے اجمی قرآن بنایا ہوتا، یعنی قرآن اگر جیسے تورات اور انجیل تھیں وہ ان کی زبان میں تھیں، عبرانی زبان میں تھیں، کہ اگر اس قرآن کو ان کی زبان میں اتار دیتے تو پھر یہ کیا کہتے؟ یہ کہتے کہ اس کی آیات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حجت تمام کی۔ ہر کتاب کو جس قوم میں جس وقت میں نازل کیا وہ ان کی اپنی زبان میں تھی،
تاکہ لوگ یہ دلیل نہ دے سکیں کہ ہاں بات تو بتانے کوئی آیا تھا پر ہمیں اس کی لینگویج سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو آج آپ یہ حجت تمام کریں، کیا وہ باتیں، وہ مثالیں جو آپ کو دے کر یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، کیا آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا ہم نے مشکل الفاظ استعمال کیے؟ کیا ہم نے ایسی بلاغت والی عربی آپ کے سامنے بولی جو آپ کے سر پہ سے گزر گئی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ حجت ہی ہے جو تمام کی جاتی ہے۔ کیا اب بھی کوئی کہے گا کہ مجھے نہیں پتا میرا اللہ کا کیسے مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو قرآن سے تو فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس پر پورا ایمان لائے گا، ورنہ یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا، یہ حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں۔ لوگ اس کو خوش الحانی سے پڑھیں گے پر ان کا عمل نہیں بدلے گا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ دیکھ لیجئے کہ آپ قرآن کو پڑھ کر اپنے عمل درست کر لیں تو قرآن ایک خوبصورت ساتھی بنے گا قبر میں، اور اگر قرآن کی آیات پڑھ کر جانتے بوجھتے اندھے بن جائیں تو یہ پھر ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ وہ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ آج اگر یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود گھڑ لیا، آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، ان پر آنے والے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اگر وہ وقت مقرر نہ ہوتا تو جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں، جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں، ان پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں انتہائی بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، تو جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ کسی کی نیکی کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گی، ہر ایک کو اس کی نیکی کا خود اجر ملے گا۔ ہاں، بعض اوقات کوئی ایک شخص نیکی کرتا ہے اور دوسرے بھی نیکی سمیٹ لیتے ہیں اس سے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کھانا بنایا اور آپ نے اس کا اجر و ثواب کسی کو بخش دیا، تو کیا آپ کے حصے کا چلا گیا؟ نہیں، آپ کو بھی ملا اور اس کو بھی مل گیا۔ یہ ہے نیکی۔ کتنی بڑی نیکی ہے۔ کوئی شخص ہے، آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا، آپ نے اس کو انوائٹ کیا کہ میں نے سیکھا ہے، آپ بھی آئیں، آپ بھی جوائن کریں۔ اس نے سیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جب تک سیکھتا رہے گا، سکھاتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، اس کے ہر نیک عمل میں سے آپ کے حصے میں حصہ آ جائے گا۔ کیسی ہے نیکی؟ سبحان اللہ۔ تو جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تو آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پر حرام کی ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو شخص بھی وبال اٹھائے گا آخرت میں، وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ اللہ اس کو اپنی طرف سے کوئی عذاب نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں نہ صرف اپنے لیے نیکی کمانے کا حریص ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی حریص ہونا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی بھلائی نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے مومن بھائی بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ اپنی جیسی چیز ہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو دعا کا مانگنا بہت پسند ہے، جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح علم دے اور ہمیں اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور دوسروں کو نیکیوں کی طرف لانے میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔